سب سے پہلے آپ یہ تصویر کو غور سے دیکھیں۔ جب آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری بیویوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، کبھی دم کروانے کے لیے، تعویذ دھاگا لینے کے لیے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو کسی کے پاس مت بھیجیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو آپ ساتھ جائیں۔ اکیلی عورت کو تو ویسے سفر کرنے سے ہماری شریعت منع کر دیتی ہے، تو جب ہماری خواتین اکیلی جاتی ہیں تو آگے سے جو پیر فقیر کا لبادہ اوڑھ کے درندے بیٹھے ہیں وہ ہماری خواتین کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس نے یہ بیک سائڈ پوری ننگی کروا دی اور اوپر بیٹھ کے یہ ہاتھ کے ساتھ قلم چلاتا رہا، اس عورت کی بیک سائڈ کے اوپر اس نے مکمل تعویذ لکھا ہے، تو بتائیں جس نے اس عورت کو اتنا ننگا کر دیا تھا تو اس نے کون سی حد ہے جو پار نہیں کی ہوگی؟ کیا یہ عورت اپنی عزت بچا کے، یہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کیا یہ عورت اپنی عزت بچا کے گھر آئی ہوگی؟ جس نے اس عورت کو اتنا ننگا کر دیا ہے اور اس کی عزت کو تار تار نہیں کیا ہوگا۔ میری باتیں ثقیل ضرور ہیں لیکن یہ حق ہے تو حق کڑوا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے اندر خود یہ چیز پیدا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہو جاتا ہے، نظر بد ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ صرف کال کریں، ہم آپ کو ہر طرح کے وظائف دیں گے اور آپ سے فون پہ کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہیں جو روحانیت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو غلط نہیں کہتا، بہت اچھے لوگ ہیں اس معاملے میں دم کرنے والے، لیکن اچھے لوگوں کا لبادہ اوڑھ کے بعض ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بیوی اپنے خامند کے لیے اتنا کچھ کرے تو بیوی کو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جو میرے پردیسی بھائی ہیں جو بیرون ممالک میں کام کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا یا تو اپنے جو فیملی ہے اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ اپنی فیملی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو کم از کم آپ پھر باہر جانا چھوڑ دیجئے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، بیرون ممالک میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو وہ شادی سے پہلے پہلے کریں۔ جب آپ کی غیرت، عزت شادی نکاح کے بعد گھر آ جاتی ہے، ایک دو دن ہوتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کسی بھی ملک میں آپ کام کے لیے 3 سال کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کی بیوی غیر تعلقات، ناجائز تعلقات نہیں بنائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ ان کو ضرورت پیش آتی ہے جائز تعلقات کے لیے، ناجائز تعلقات کے لیے، پھر وہ روحانی معالج کی طرف جاتی ہیں، تو روحانی معالج کا لبادہ اوڑھ کے کئی ایک ایسے درندے بیٹھے ہیں جو ان کے کپڑے تک اتروا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خاص تعویذ لکھنا پڑے گا، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، آپ کے فلاں جسم پہ، فلاں جسم کے حصے پہ تعویذ لکھنا پڑے گا۔ وہ اس تعویذ کے بہانے آپ کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ مرد حضرات سے گزارش کروں گا، آپ نے اپنی مرضی سے، آپ نے اپنی پسند کے ساتھ شادی سے پہلے دیکھ دکھا کے آپ اپنی بیوی کو گھر میں لے کے آئے ہو تو ان کو ٹائم دو، آپ ان کی نان و نفقہ کا اہتمام کریں، آپ ان کی ضروریات زندگی کا ہر طرح سے خیال کیجئے۔ جب میاں اپنی بیوی کا، خامند شوہر اپنی بیوی کا مکمل خیال کرے گا اور عورت اپنے خامند کا مکمل خیال کرے گی تو آپ کو کسی بابے کے پاس تعویذ لینے کے لیے جانا نہیں پڑے گا۔ اگر اکیلی عورت جائے گی، آپ صبح سے شام تک چلے جاتے ہیں کام کے لیے، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فی امان اللہ معاملہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اکثر ہم اپنی ویڈیوز میں نمبر دیتے ہیں فری رہنمائی کے لیے، تو ہمیں بھی کال آتی ہے، کوئی عورت کہتی ہے مجھے کوئی ایسا آپ عمل بتائیں، وظیفہ، میری جو ساس ہے وہ ایسے ہو جائے۔ تو بات جو ساس ہوتی ہے، وہ ساسو ماں ہوتی ہے، وہ کال کرتی ہے میری نوح کے لیے ایسا بنا دو۔
تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اماں جی ایسا ہو جائے گا، دیکھیں 5,000 دیں چٹاک کی پٹاک کو ہوگا۔ تو جب وہ لڑکی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تیری ساس کا ہم ایسے مکو ٹھاپ دیں گے جیسے مرضی اپنے خاوند کے گھر میں رہنا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے ان چیزوں میں خاندانوں کو الجھایا ہے، ہم نے ان کو نکالنا ہے، اثر رستہ دکھانا ہے، ہم نے ان کی تربیت اسلامی کرنی ہے۔ میری پیاری بہنوں ایسا نہ کرو، اپنے گھروں کو ایک جنت کا باغ بناؤ، صبر اپنے اندر لے کے آؤ، قوت برداشت لے کے آؤ۔ تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے جو خامد ہوتے ہیں وہ باہر تو خواتین کو یا مردوں کو بڑا ٹائم دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ ان کا سخت رویہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بیچاری کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کر دیں، مجھے کوئی ایسا تعویذ مل جائے، کوئی ایسا دم کرنے والا مل جائے، مجھے کوئی چینی کا دم کر کے دے جائے، مجھے کوئی پانی دم کر کے دے جائے، تاکہ یہ جو میرا شوہر ہے، یہ جو میرا خامد ہے، تاکہ یہ میرا خیال کرنا شروع کر دے، مجھے خرچہ دے، مجھے کپڑے لے کے دے، مجھے جوتا لے کے دے، تاکہ میرے پورے گھر کا ہر طرح کا میرا خیال رکھے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کسی غیر کے ہاتھ میں نہ جائے تو پھر آپ کو اپنے گھر کی مکمل ذمہ داری اختیار کرنی پڑے گی، خواتین کو بھی، مرد حضرات کو بھی۔ اگر آپ خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمت دے گا، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر عورت اپنے خامد کے حقوق کا خیال کرے، خامد اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، پورے گھر کے نظام کو مینٹین مل کے کریں تو انشاءاللہ آپ کی عزت بھی محفوظ، آپ کا گھر بھی انشاءاللہ محفوظ ہے، اور آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہے۔ میں امید کرتا ہوں باتیں تو کافی وزنی تھی جو میں نے کر دی ہیں، اگر آپ نے یہ کڑوی پھکی اگر آپ ہضم کر گئے تو انشاءاللہ آپ کی کئی نسلیں ان کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔